वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी बात कर रहे हैं इस वक्त के इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जो हैं वो एडिक्शंस में पड़ जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं अकबर नासिर खान साहब, ये चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पंजाब सेफ सिटी में और एसएसपी भी हैं। तो हम इनसे भी इनका इनपुट लेते हैं कि इनकी क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या इनका एक्सपीरियंस बताता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप बहुत से इदारों से आपकी इंटरेक्शन भी है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बात यहाँ से कि जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर आपको क्या मसाइल नज़र आते हैं जब वालिदैन अपने बच्चों को डालते हैं और वहाँ के जो इवन हेड्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रगल्स चल रही होती हैं? जी डॉक्टर साहिबा, जहाँ तक बात है तालीमी इदारों में बच्चों की और उनका रुझान जो है वो नशावर अद्वियात की तरफ होना, जी, उसकी वजूहात एक से ज़्यादा हो सकती हैं, जिसमें घर का माहौल जी, या उनकी अपनी जज्बाती कैफियत, हाँ जी, या कई दफ़ा प्योरली जो एक्साइटमेंट या क्यूरोसिटी होती है, जी, जी, वो तीनों अंसर उसमें शामिल होते हैं। सही बात, लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी बच्चे क्लास में या इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी एकेडमी में जी, इस किस्म की आदत का शिकार होते हैं तो उनका जिस्मानी तौर पे भी और उनके अमल से भी पता लगना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स बड़े क्लियर होते हैं। सही, और अगर मुशाहिदा किया जाए और जो कि असातिज़ा का बुनियादी फ़र्ज भी बनता है कि जो स्टूडेंट्स उनके पास होते हैं उनकी ना सिर्फ तालीमी प्रोग्रेस पे तवज्जो रखें, जी, बल्कि उनका जो तर्ज अमल, जो तरबियत स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होती है, जी, जी, वो भी असातिज़ा के बुनियादी फ़र्ज में शामिल होती है। ठीक, तो जब जो ही वो इस चीज़ को देखते हैं या कोई ऐसा नॉर्मल चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, और कई दफ़ा उसके असर उनके साथियों पे भी होता है, तो सही, उनका पहला काम तो ये है कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं। सही, हम ये समझते हैं कि आमतौर पे असातिज़ा इसको किसी भी तालिब इल्म का ज़ाती मसला समझते हुए गुरेज करते हैं। उसकी वजूहात भी खौफ भी होता है, कई सही, मरतबा ये एहसास भी होता है, लेकिन अक्सर औकात वो यकीनन एक गफलत ही होती है जब में आप बच्चे को सिर्फ आपने पढ़ाने का सबक ही नहीं देना बल्कि उसकी तरबियत भी करनी है। सही बात कह रहे हैं आप, जी, तो हम यही तवज्जो करते हैं कि ये अर्ली वार्निंग्स का जो सिस्टम है ये सारी दुनिया में होता है, कि ये अर्ली वार्निंग जो उसके करीब तरीन लोग होते हैं घरों में भी पता चल जाता है, लेकिन असातिज़ा का भी बुनियादी काम है, ये उनके ट्यूटर्स का भी बुनियादी काम है कि वो फौरी तौर पे अपने अपने इंस्टीट्यूशन को बताएं और वो पेरेंट्स के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेट करें जी, कि आपके बच्चे में या बच्ची में हम ये तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं, आइए बात कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये यानी कि आप अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हर एक से बात करते हैं तो हर शख्स कहता है कि वाकई ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इस वक्त वर्ल्ड वाइड कंसर्न है और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन जब हम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन जो उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके रोल्स के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ हमें गैप्स नज़र आते हैं। इस सिलसिले में कोई रहनुमाई कीजिएगा कि इन गैप्स को कैसे फिल किया जा सकता है? देखिए डॉक्टर साहबा, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अदारे होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अफराद का ही मजमुआ होते हैं, जी, और अफराद के हाथों में ही अक़वाम की तकदीर होती है। सही बात, जब हम लोग इनफरादी तौर पे ये अमल नहीं करते, और ये डिपेंड करता है उस इदारे के इथॉस पे जी, कि वो अपने बच्चों को जो उनके पास तालीम के लिए आते हैं किस तरह देखते हैं। सही, हम ये समझते हैं कि ये जब तक कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उस वक्त तक उस पर अमल दरामद नहीं कर सकती जब पानी सर से गुजर चुका हो, तो फिर तो बहुत देर हो चुकी होती है। सही। प्रिवेंटिव अप्रोच का हमारा जो है ना वो एटीट्यूड नहीं है। जी, वो तो बनाना पड़ेगा ना। जी, देखिए, वो भी काम अगर हमने प्रोएक्टिव करना है तो उसके लिए तो तालीम ही वाहिद जरिया है। सही कह रहे हैं। अवेयरनेस वो वाहिद चीज है जिसकी वजह से जिस तरह आप ये प्रोग्राम भी कर रही हैं, इसको जी, देख के भी लोग बेसिकली सीख ही रहे हैं। जी, इंशाल्लाह। तो इस तरह के भी प्रोग्राम, और दूसरा जो इदारों पे भी एक कलेक्टिवली कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन वो कोशिश भी अफराद ही करेंगे। इनफरादी तौर पे ही ये फर्ज जो है वो अदा करना पड़ेगा, और ये फरीजा जब तक हम इनफरादी तौर पे नहीं करेंगे तो कोई ऐसा ग्रो नहीं आएगा कि जो ये एक मैसेज लेके आए। ये ग्रो हमने खुद ही बनना है। ठीक है, हम में से हर शख्स को अपनी तरफ ही फिंगर पॉइंट करना है और सोचना है कि मुझे अपना हिस्सा इसमें भरपूर अंदाज में डालना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं और बाकी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं,
آج کل یہ جو اکیڈمیز کی طرف کا رجحان بہت زیادہ ہے اور بچے ہمارے دن میں بھی ایکسپوزڈ ہیں اس سسٹم کے ساتھ جہاں پہ ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور شام کو یہ اکیڈمیز کا رخ کرتے ہیں، جو انہوں نے صبح نہیں پڑھا وہ شام کو کمی پوری کرتے ہیں، جو شام کو نہیں کیا تو وہ صبح وہاں پہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اکیڈمیز جو ہیں یہاں پہ بھی ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اونرشپ جو اکیڈمی ہیڈز ہیں ان کی طرف سے اور کم ہو جاتی ہے۔ وہ آپ وہاں پہ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے، بات آپ نے جیسے کہا کہ کچھ جو سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ بڑے ادارے ہیں وہ تو ریگولیٹڈ ہیں جی، وہاں پہ جو ان کی انتظامیہ ہوتی ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ اگر ان کے ادارے میں بچے کسی ایسے نشے کی لت کا شکار ہوں گے تو اس کے پیرنٹس کی طرف سے شکایت بھی آئے گی کہ کیا آپ کے ہاں ماحول میں کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہو۔ ٹھیک، یہ جو چھوٹی اکیڈمیز ہیں جو ان ریگولیٹڈ ہوتی ہیں، جو محکمہ تعلیم کے کسی فریم ورک میں نہیں آتی، جی ایک تو وہاں پہ نان پروفیشنل لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں نسبتاً، جی، اور دوسرا وہاں پہ ان کا بھی کنٹرول بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے کوئی فکس ٹائمز نہیں ہوتے، صحیح اور بات کئی ہے۔ دفعہ بچے بھی اس کے بہانے بنا کے اپنے اوقات کو بدلتے رہتے ہیں۔ جی، ماں باپ کے پاس یہ کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ اس کی سرویلنس کر سکے۔ ٹھیک ہے، ہم سیف سٹی میں جو کیمراز کی مدد سے جس طرح ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کو اپنے لا انفورسمنٹ اداروں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اسپاٹس ہیں یہاں پہ نشاور چیزیں بکتی ہیں، اس کو کنٹرول کریں، اور ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں محکمہ تعلیم اور والدین اور اساتذہ مل کے کریں گے تو اداروں میں اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ شکنی ہو سکے گی۔ صحیح بات ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اکبر صاحب، آپ نے ہمیں کافی اویئرنیس دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بہت شکریہ۔ جی جبین، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ یہ اب جب ہم ساری بات کر رہے ہیں تو بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہم ہر شخص اپنی ذات پہ فوکس کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ سیلف کنٹرول کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ یہ جو ایک ہم لے میں بہہ جاتے ہیں کہ جو دل چاہ رہا ہے کر لو، تو یہ سیلف کنٹرول ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں اور اپنے اندر بھی کیسے لے کر آئیں؟ شروع سے ہی ہمیں بچوں کو جیسے سیلف کنٹرول سکھانا ہے، شروع سے جیسے جب بچہ چھوٹا ہے وہ ماں سے بہت چیزیں مانگتا ہے، ماں کو ہر چیز نہیں اس کو دینی، وہیں سے سیلف کنٹرول وہ سکھا سکتے ہیں ان کو کہ آپ یہ لے سکتے ہیں، آپ یہ نہیں لے سکتے، صحیح بات، ٹھیک ہے نا؟ جہاں بچہ رو رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے اس کو نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بھی چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا سیلف کنٹرول کتنا ہے، تاکہ وہ رول ماڈلنگ سے بھی صحیح چیزیں تاکہ ہماری رول ماڈلنگ اچھی ہو۔ اور یہ مدرس کو، کیونکہ ہمارا امپلسو بیہیویئر بہت زیادہ ہوتا ہے تو بچہ بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ارج اندر سے آ رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا، امپلسو بیہیویئر اور پرابلم سالونگ بھی ساتھ ساتھ سکھانی چاہیے۔ عائشہ، ہمیں یہ بتائیں، جو میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو آخرت میں بھی سزائیں، یعنی کہ دنیا میں بھی شریعت میں ہمیں بہت سی سزائیں ملتی ہیں، لیکن ایسے نشے کرنے میں کیا زندگی آخرت میں آسان ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، خمر کو تو علماء نے، مسلمان علماء نے ام الخبائث کہا ہے، جی، اس وجہ سے کہ یہ ایک برائی نہیں ہے، صحیح اس کے بعد برائیوں کا دروازہ کھل جائے گا، صحیح، اور اسی لیے ایک شرابی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا، اسی لیے اس کو پبلکلی اگر وہ شراب پیتا ہے یا شراب پینے کی پروموشن کرتا ہے صحیح، یا ڈرنک حالت میں گھومتا پایا جاتا ہے تو پھر اس کو 80 کروڑوں کی سزا اسی لیے ہے۔ اور یہ کہ اگر ہم اس کے بارے میں کسی کو بتا بھی رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ یہ شرابی ہے، تو وہ غیبت میں بھی نہیں آئے گا، وہ غیبت میں نہیں آتا، وہ ہمارے لیے جائز ہے بتانا، کیونکہ لوگ اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے، اس کے ساتھ تجارت کریں گے۔ دوسرا، آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو قوانین ہیں شریعت کے علاوہ، اس ایسے شخص کو ڈرائیونگ نہیں کرنے دی جاتی، پھر اس کا ڈرائیونگ لائسنس کینسل کر دیتے ہیں، اس کو جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں اس کے جرم کے حساب سے، اس لیے کہ وہ شخص جس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے وہ جب باہر نکلے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پہ یہ حق ہے کہ اس کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پہ حرام ہیں: عزت، جان اور مال۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ اب یہ بندہ جب باہر نکلتا ہے یا یہ خاتون جب باہر نکلتی ہے شرابی حالت میں، تو یہ لوگ دوسرے لوگوں کی عزت، جان اور مال کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ایک شرابی ڈرائیور کئی لوگوں کو کچل کر ایک بہت بڑا حادثہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں آخرت کی سزائیں اگر آپ بتا دیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے بالکل ختم ہو رہا ہے، اور میں چاہوں گی کہ اس میں ہم ضرور اس کو کور کر لیں۔ بالکل، تو جب اسے ام الخبائث کا ہے تو اسی لیے کہ یہ پہلے تو آپ کی عقل پہ پردہ ڈالا، پھر آپ سے ایسے گناہ کرائے جن میں سے ہر گناہ اکیلا ہی جہنم میں پہنچانے کو کافی ہے، جیسے کسی کی جان لے لی، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہی محرم خواتین کی عزتوں پہ حملہ کر دیا جب وہ ڈرنک تھے،
تھے. بالکل صحیح. تو ایسے لوگوں کو صرف ان کا ایک جرم ہی جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے, کجا یہ کہ وہ یہ سارے کام کریں. تو اس کی وجہ سے یہ اتنا ایک خوفناک چیز ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اذیت میں دھکیل دیتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر وہ بھانجی جو اپنے ماموں کی طرف سے سیکشول اسالٹ کا نشانہ بنی, اس کی زندگی کتنی وہ ہوگی. تو اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو فوراً سزا دے کر ان کو معاشرے سے الگ کر دو. جیسے ہم ایک وائرس کو کوارنٹین کر دیتے ہیں, تو یہ ایک وائرس ہے جس کو کرنا پڑے گا. اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر اس نے شراب پی کر کوئی جرم کیا ہے اس کی تو سزا ملے گی, کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہے جو ایک مسلمان کو قتل کرے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کی عزت جان اور مال میں سے کوئی بھی چیز لی ہے تو پراپرٹی کا بھی اسے وہ دینا پڑے گا. قیامت کے دن وہ دے نہیں سکے گا تو جہنم میں بھگتے گا. اور پھر خالی شراب پینا اور اس کا عادی ہونا اور پبلکلی اس کو کرنا, یہ ایسے گناہوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے آخر تک آ کر سب میں سے کسی نہ کسی کو معاف کر دیں گے, لیکن ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جو پبلکلی ایک بڑا گناہ کرتے تھے اور اس پہ اکڑتے تھے. صحیح بات. تو سوشل ڈرنکنگ کے نام پہ یہ کہنا کہ ہم تو پیتے ہیں اور ہمارے تو یہاں پارٹی ہوگی, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو جہنم میں پہنچانے اور ہمیشہ وہاں رکھنے کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا کی زندگی میں ہم چند گھڑی کے مزے کی خاطر ہم ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد ہمیں جو ہم سب اس معاشرے کے اپنے آپ کو ایک رسپانسبل افراد کاؤنٹ کرتے ہیں, ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم جہاں جہاں پر بھی ہیں نہ صرف اس کے بارے میں اویئرنیس لوگوں کے اندر پاس آن کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی صحیح طور پر ادا کریں. اور تمام والدین کو میں ایک بات ضرور کہوں گی, اپنے ریڈارز کو بہت ہائی الرٹ پہ رکھیں. جہاں جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے بچے میں کوئی ایسا بیہیویئر آ رہا ہے, فوراً کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور وہاں سے پوری آپ کنسلٹیشن لیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو اس سارے مسئلے میں پڑنے سے بچا سکتے ہیں, جس سے دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے. اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.